ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا ایک بار پھر بریک کے بعد آغاز کرتے ہیں. بشرا گوہر نے بریک پر جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میمو گیٹ کے ایک فلمزی ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے, بار بار اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس سے کافی اور ایشوز جنم لے رہے ہیں. مشاہد صاحب, آپ کیا کہیں گے اگر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کوئی ایسے ثبوت لے کر پیش ہو جاتے ہیں جس سے یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی انوالومنٹ اس کیس کے اندر ہے, پھر کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جس طرح سے ہماری بہن بشرا نے بیان کی ہے. بات یہ ہے کہ پہلی یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر غداری کی بو آتی ہے. اس میں یہ صرف کہہ دینا کہ منصور جہاز غیر ملکی ہے, وہ فلانا ہے, یہ ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کو جتنا بھی یہ برا بھلا کہیں, میں اسے دول سے ضرب دے کے نہیں, کریڈیبلیٹی اس وقت حکومت جو کر رہے ہیں ان کی کتنی, حسین حقانی کی کتنی کریڈیبلیٹی ہے. بات کریڈیبلیٹی کی نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں یا نہیں, اور ہماری حکومت نے اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے. اگر وہ غلط کہہ رہا تھا تو دوسرے دن اس کا گلا ناپ لینا چاہیے تھا, اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے تھا, فائنینشل ٹائم پہ کیس کرنا چاہیے تھا. کچھ نہیں کیا. آپ نے اپنے امبیسیڈر کو بلا کے اس سے استعفیٰ لیا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ثبوت موجود تھے. پھر آپ کا آئی ایس آئی چیف جو آپ کے انڈر میں ہے, بقول آپ کہتے ہیں ہم ایک پچ پہ ہیں, وزیر اعظم کے انڈر میں بالکل ہے, ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر وہ اتنا ہی برا آدمی ہے تو وہ 4 گھنٹے ملا کیوں؟ اور اس کے بعد وہ آگے انہوں نے جو میٹنگ کی اس کے نتیجے میں آپ کا امریکن امبیسیڈر جو ہے ریزائن کرتا ہے, اور پھر اسی کے نتیجے میں آج زرداری صاحب ملک میں نہیں ہے. اس کو اتنا سادہ ایشو سمجھ لیا, پوری قوم اضطراب کا شکار ہے, پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا اس میمو گیٹ اسکینڈل. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ حکومت منہ چھپاتی پھر رہی ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جواب کیا دینا ہے. ٹھیک ہے, کہیں آپ مجھے بتائیں سارے خالی گفتگو کے کہ کچھ وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے لان تان کر دیں کسی کو بھی. ہاں چلیں, مشاہد صاحب حافظ صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں ورنہ پھر وہ ڈسکشن بیچ میں رہ جائے گی. جی حافظ صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے جی صوفیہ, بات یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی رفیق نے کہا تھا, گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو الجھایا ہم نے نہیں, نہ اپوزیشن نے الجھایا ہے. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلے کو الجھانے والے, بلکہ اس مسئلے کو سیریس دل پہ لینے والے ہم نہیں ہیں. ایوان صدر ہے دل و دماغ پہ جنہوں نے اپنی بات کو لی ہے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ جب سفیروں کی کانفرنس ہو رہی تھی, کانفرنس میں امریکہ اور برطانیہ کے, امریکہ کے سفیر تو حسین حقانی صاحب کو بلا لیا گیا تھا. لیکن یہ یاد رہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں جو بات کی گئی تھی وہ برطانیہ میں جا کر حسین حقانی نے وہاں سے انہوں نے جو وہ تو پھر واجد شمس الحسن جو پاکستان نہیں آئے, اس کا مطلب ہے وہ صحیح ڈر رہے ہیں. واجد شمس الحسن صاحب کا نہ آنا, واجد شمس الحسن صاحب کا انکار کرنا, ان کا بھی اسی طرح بیماری کا بہانہ بنانا, جب یعنی کہ میمو گیٹ اسکینڈل اور ایبٹ آباد کا واقعہ یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں. ان شبہات کو صوفیہ تقویت پہنچاتے ہیں. جس طرح بشرا گوہر نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے غلط ہو, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے دل پہ کس نے لیا, اس کے حوالے سے پریشان کون ہے, اس کے حوالے سے واجد شمس الحسن جو ہے وہ کیوں نہیں آتا. چلیں بشرا سے ایک پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, کچھ کہنا چاہیے اگر وہ آ جائے, وہ آ جائے تو اس میں شاید ان کو بھی تفتیش کا سامنا کرنا پڑے اور ان کو واپس ملک جانا نہ پڑے. بشرا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ ضرور تھا. یہ فارن آفس نے امیڈیٹلی اس کا نوٹس ان کو لینا چاہیے تھا اور ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے اس کو ضرور ہینڈل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. اس ایشو کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میری نظر میں 2 مئی کا ایشو بہت بڑا ہے پاکستان کی ساورنٹی کا. ایک یہ کہ اس ملک کی سرزمین پہ کئی سالوں سے ایک ٹیررسٹ تھا, ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا, جو ہماری ساورنٹی کو چیلنج اس نے کی, اور پھر اوپر سے باہر کے فورسز آئے اور انہوں نے آپریٹ کیا. یہ ہمارے لیے زیادہ بڑا, ہماری ساورنٹی کو اس نے چیلنج کیا. تو اس پہ تو نون نے اس قسم کا سٹینڈ نہیں لیا. چاہیے تو تھا کہ اس وقت اور ابھی بھی میرے خیال میں جب تک ہم مئی 2 کے ایشو کو
اس طرح کی سیریسلی نہیں لیں گے جہاں پاکستان کی سوورنٹی ٹوائس چیلنج ہوئی، تو اس کے 306 فورن نیشنل جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، یہ فورن آفس کا کام تھا کہ وہ دیکھتا اور ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا۔ چلیں ایک بریک۔ صوفیہ جی میں ذرا سے ایک جملہ یہ کہنا تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرما رہی ہیں کہ نون نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، یہ میرا خیال ذرا سا ریکال کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ شور ہم نے مچایا اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلوانے میں بھی ہمارا کردار تھا اور اس کی قرارداد کو پاس کروانے میں ایون اس کی ڈرافٹنگ میں مرکزی کردار ہمارا تھا۔ تو یہ اس طرح سے میرا خیال نہیں کہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ایبٹ آباد اور میمو گیٹ ایک دوسرے سے منسلک ہے، اب یہ بات تقریباً سامنے آ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جب یہ کہا جائے کسی ملک کو باقاعدہ ہمارے لوگوں کی طرف سے کہ جناب آپ یہ کام کریں ہماری فوج کے خلاف، ہم آپ کو یہ رعایت دیں گے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہوں اور وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہوں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی پہنچ چکے ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ چلیں ہاں بالکل مشاہد صاحب اس کا جواب لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین میرے ساتھ رہیے۔